بسم اللہ کیجیے۔ ابلیس کی ترک اطاعت سے شروع ہوئی انسانیت کی اس داستان میں حضرت انسان کو کبھی اشرف المخلوقات کے تخت پر بٹھایا گیا تو کبھی سالکین الی اللہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ صدر عالی وقار حضرت انسان کی خلقت کا کیا کہنا کہ اس کے عالم مکنون سے عالم کن میں آنے کے بعد خدا نے بھی خود کو احسن الخالقین کہہ دیا۔ نطفے سے لے کر رحم مادر تک تمام سفر طے کرتا یہ انسان جب اس جہان رنگ و بو سے آشنا ہوا تو اس کی بنائی مخلوق کو اپنا خالق بنا بیٹھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے غفور و رحیم کا پاس رکھتے ہوئے نعمتیں عطا کرتا رہا۔ جب یہ حضرت انسان بستیوں میں بسنے لگا، ظالم حکمرانی کرنے لگے تو عدل کے بازاروں میں انصاف کی بولی سب سے اونچی لگنے لگی۔ ستم تو یہ ہوا کہ غیر اللہ کے پجاریوں نے اللہ کے بندوں پر ہی عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس کشمکش میں انسانیت کہیں دور سسکنے لگی۔ پھر چاہے وہ دجلہ کے کنارے چنگیز خان کے ہاتھوں بنا مسلمان کھوپڑیوں کا مینار ہو، یا پھر ہلاکو خان کے نوکے سرا پر لہراتی سر بسجدہ ہونے والی جبینیں ہوں، انسان ہر دور میں مظلوم رہا۔ پھر زمانے کے حالات بدلنے لگے، پتھروں کا زمانہ ختم ہوا اور مادی ترقی ہوئی۔ نیزوں اور بھالوں کی جگہ فصلیں آتش و آہنگ نے لے لی، لیکن اس سب میں انسانیت کہیں جگہ نہ بنا سکی۔ خود کو مسیحائی کا علمبردار کہنے والوں نے اقوام کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن شومئی قسمت کہ اس کے تخت اور تاج کو ایٹم بم کے حاملین کے مابین تقسیم کر دیا، اور غلامی ایک بار پھر اشرف المخلوقات کہلانے والوں کا مقدر ٹھہری۔ جدت کی دوڑ میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ اپنے اندر دم توڑتے انسان کی خبر ہی نہ رہی۔ لیکن کوئی تو دیکھے کہ ظلم پھر سر جوڑ رہا ہے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔